میں اترا ہے۔ آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ ایک دفعہ پھر دونوں طاقتور ممالک کے درمیان ایک فیصلہ کن سی پیک 2 کی آفر اور نیا اتحاد، اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاک چین افغانستان مخالفت میں اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا دھڑا، مختلف اجلاس، اس کی تفصیل بھی ہے، اور خان سے ملاقات میں لسٹ بھی جاری۔ عمران خان کا کل بہت بڑا کیس ہے، اس کے فیصلے سے نومبر کی توسیع کی طرف معاملہ بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا پیغام بھی ہے، جمہوریت نامنظور کا دو اہم مطالبات بھی، ایک رہنما یوٹیوبر کو کمپنی شدید تنگ نتھ ڈالنے کی اپیل، اور بیرسٹر گور کی معافی سے تحریک انصاف کا اظہار لا تعلقی۔ خان کے نظریے پر ڈٹ کر کھڑے ہیں، پارٹی موقف بھی، اور شہباز شریف اور فیلڈ مارشل علی امین کو مائنس کر کے خیبر پختونخوا کیوں ہے، چیف جسٹس جنرل یحییٰ آفریدی کے خلاف 5 صفحات کی چارج شیٹ بھی، اور پاکستان کو 12 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی سازش کا پلان بھی آؤٹ ہے۔ فائر وال ایک دفعہ پھر خبروں میں، اور کروڑوں روپے کی گٹھ جوڑ کس طرح ہوئی، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پارلیمنٹ وصول نہیں کر رہی، پنجاب کی 10 کھرب کا معاملہ، اور کے پی میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد اب دہشت گردی کی بھی نہیں لے، قبائلیوں نے 3 دن کا ٹائم دیا ہے۔ اب تفصیل سے خبروں کی میں بات کروں تو سب سے پہلے جو کھیل اس وقت افغانستان میں، آپ کو پتا افغانستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار میر متقی اور چین کے وزیر خارجہ وانگ وئی کی یہاں پر ورلڈ آرڈر ختم کرنے کے لیے میدان جس جائے گا۔ یہ بڑی زبردست قسم کی حکمت عملی شروع ہوئی ہے، اور اس میں دیکھیں چین کا وفد آیا ہے افغانستان، اور وہاں اسلامی قوانین کو تسلیم کرتے ہوئے دوپٹہ سکارف کی ہوئی میٹنگ میں خاتون دائیں طرف بیٹھ کے وزیر خارجہ گئے، یعنی افغانستان کو تسلیم کرے، اور چین میں پہلی دفعہ آپ کو پتا سرکاری سطح پہ وہاں حکومتی نمائندے جو ہیں، سرکاری عہدیدار، وہ ہر قسم کے مذہب سے دور رہتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ مذہب کا اس طرح سرکاری طور پر اعلان کریں، یہ پہلی دفعہ چین نے افغانستان میں کیا ہے، اور اگلے 10 دنوں میں بڑی اہم ملاقاتیں، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کس گروپ میں جائے گی، اور پھر ظاہر ہے تعیناتی کا معاملہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس معاملے کو سمجھنے سے پہلے آپ کو دیکھیں امریکہ کے مفادات کو دیکھنا ہے، چین کے مفادات کو، اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کو سمجھنا ہے۔ یہ جو ورلڈ آرڈر کی بڑی سرد جنگ دو بڑی طاقتوں کے درمیان ہے، جس میں شطرنج کے طور پر ان ممالک کو، اس خطے کو ہمیشہ استعمال کیا جائے، نئی صف بندی ہے امریکہ کے، آپ کو پتہ ہے افغانستان میں، جنوبی ایشیا میں، خاص طور پر پاکستان، بھارت میں، چین میں مفادات ہیں، فوجی اور سیکیورٹی مفاد ہے۔ سینٹا کام کا جو دفتر ہے یہ جنوبی ایشیا پر، ایران پر، مشرق وسطیٰ پر کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر مزاحمت سے جو کالعدم تنظیموں کی طرف سے بڑا خطرہ ہے، بڑے بڑے گروپس ہیں، انٹرنیشنل گروپس ہیں عالمی سطح پہ، انہیں روکنے کے لیے، پھر سب سے بڑھ کر روس، ایران اور چین کی سرحدوں پر نظر رکھنے کے لیے، ان پر دباؤ کے لیے، یہ افغانستان میں موجودگی ان کے لیے ضروری ہے۔ چین کے ظاہر تجارتی مفادات ہیں، BRI ہے اس میں، اور خاص طور پر چین جس طرح دیکھیں سی پیک اور BRI کے ذریعے خطے میں اپنا اثر بڑھا رہا ہے، دنیا میں بڑھا رہا ہے، امریکہ سے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے طور پہ دیکھتا ہے، خاص طور پر وسطی ایشیا کی ریاستوں کی رسائی پر، اور روس اور چین کو گھیرنا چاہتا ہے۔ جو بیسز یہاں پہ بنائی جاتی وہ بھی اسی لیے تھی پہلے، کہ پاکستان افغانستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں پر جو دباؤ ڈالا جاتا تھا تاکہ کل کو کوئی گروپ اٹھ کے امریکہ پر حملہ نہ کر دے، اور سب سے بڑا اس میں آپ کو پتہ ہے معاشی اور معدنی وسائل بھی ہیں، افغانستان میں بھی $1 ٹریلین کے معدنی وسائل ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، لیتھیم، تانبا، جو ٹیکنالوجی میں، موبائل الیکٹرک گاڑیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو امریکہ ظاہر چاہتا ہے وہ وسائل کسی صورت میں چین کے ہاتھ نہ لگیں، روس کے ہاتھ نہ لگیں، اور وہ پھر ظاہر ان کی معاشی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ بھارت اور چین کا جو توازن ہے، وہ امریکہ ہمیشہ بھارت کو ایک شراکت دار، ایک پارٹنر کے طور پر دیکھتا ہے تاکہ چین کے خلاف اثر رکھے۔ اب بھارت اگر اپنے مفاد کے خلاف امریکہ سے فاصلہ رکھتا ہے، روس سے اسلحہ خریدتا ہے، تو پھر امریکہ جو ایک متبادل کے طور پر سے دیکھتا ہے، اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات پاکستان میں بیلنس کرنے کے لیے بڑھانے پڑتے ہیں۔ ان کی پالیسی ہے اس خطے میں کسی ایک کو طاقتور نہیں ہونے دینا، کسی کو چودھری نہیں بننے دینا، اور جمہوری ڈھانچے پر بھی ان کا مکمل اثر اسی لیے ہوتا ہے۔ یہ جو سیاسی دباؤ جب بھی آپ دیکھیں نا کہ سافٹ پاور جو استعمال ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، جب بھی آرمی جنرلز ہوں ہمیشہ امریکہ کے قریب اسی لیے نظر آتے ہیں کہ وہاں سے انہیں سہارا ملتا ہے، اور لیکن پاکستان میں جو عوامی تحریک ہے وہ ہمیشہ امریکہ کی مخالفت میں رہی آج تک، جس سے امریکہ کی حکومتوں پر دباؤ بڑھتا ہے۔ تو اب اصل مقصد تو امریکہ کا دیکھیں چین کو روکنا ہے، روس کو محدود کرنا ہے، افغانستان کو کنٹرول کرنا ہے، خطے کے وسائل پہ نظر رکھنی ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے چین کو بری لگتی ہیں۔ اب یہاں سی پیک 2 ہو، BRI ہو، ان کو نقصان پہنچانا، اور اب بھارت کو یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان نزدیک ہوا امریکہ کے تو ان کو نقصان ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں اسحاق ڈار کا افغانستان آمد، جس میں چین پاکستان افغانستان کے معاملات حل کرا کے جوڑنا چاہتا ہے، یہاں سے پاکستان کو نکالنا، آپ کو پتہ ہے وسطی ایشیائی، پھر شنگھائی کارپوریشن کانفرنس، بڑے بڑے پلیٹ فارم میں چین کوشش کر رہا ہے پاکستان افغانستان کو جوڑے، سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر، توانائی کی آپ کو پتہ ہے منصوبوں میں لانے کے لیے، اور بھارت کے ساتھ ظاہر ہے وہ چین کے بھی بڑی جلدی تعلقات بن رہے ہیں، وہ اب مل کے سارے اس خطے سے امریکہ کو دھکیلنا چاہتے ہیں تاکہ معاشی منصوبے کامیاب ہوں، اور اس میں ان کے ساتھ روس اور ایران بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اس ساری موجودگی میں اتحاد ان کا مضبوط ہو رہا ہے، اور اس وقت یاد رکھیں امریکہ سب سے کمزور ترین پوزیشن پر ہے۔ بھارت کے ساتھ جو ان کا یہ دور ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت ورلڈ آرڈر کی وجہ سے یہ تعلقات بن نہیں رہے۔ اب یہاں پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات وہ مضبوط اسی لیے کرنا چاہتے ہیں کہ چین کو بھی بیلنس کریں، اور بھارت کے ساتھ بھی جو دباؤ ہے، ان کی ڈیمانڈ تو ہمیشہ دیکھیں سیکیورٹی کنٹرول اور ملٹری الائنس کی رہی ہے۔ چین پیشکش کرتا ہے معاشی ترقی کی اور پروجیکٹس کی، اسٹیبلشمنٹ اب اگر امریکہ کی طرف جھک جائے
تو نقصان معیشت کا ہوگا، عوامی بیانیے کا ہوگا، اور پاکستان کی عوام آپ کو پتہ ہے چین کو اپنا دوست سمجھتی ہے، امریکہ کو مداخلت کار سمجھتے ہیں، اس سے سیاسی استحکام میں جو مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ عمران خان وہ واحد رہنما جن کے پاس عوام کی سب سے بڑی طاقت ہے، جو عوامی بیانیاں جو بنانا چاہیں وہ آج کہہ دیں امریکہ کی مخالفت میں تو پورا پاکستان امریکہ کا مخالف، وہ آج کہہ دیں چین تو چین کے ساتھ تو پہلے سے جڑے۔ تو اس لیے عمران خان کا جو طاقت ہے وہ یہ جانتے ہیں۔ اب آرمی چیف امریکہ سے اپنی ایکسٹینشن کی حمایت تو لے سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں پھر انہیں چین، روس اور ایران کا اعتماد توڑنا پڑے گا، بھارت جیسا دفاع کا خطرہ بڑھے گا۔ تو یہ چین کے ساتھ اگر چلے گے تو معاشی ریلیف بھی ملے گا، سرمایہ کاری بھی ملیں گے، پروجیکٹس بھی ملیں گے، لیکن امریکہ ناراض ہو جائے گا، IMF، ڈالر، سفارتی دباؤ، اور سب سے بڑھ کر خان کی رہائی۔ اب اس لیے سیاسی میدان میں بھی عمران خان کا جو نظریہ ہے آپ کو پتہ ہے، تحریک انصاف کا نظریہ اور پاکستان کی عوام کا، وہ مزید مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ ہے یہ ان دونوں طاقتوں کے توازن سے جڑا ہوا ہے۔ جس نے حمایت کی ایکسٹینشن ہوگی امریکہ نے حمایت کی تو ایکسٹینشن تو ہوگی، لیکن پھر عوامی نفرت ضرور بڑھے گی۔ تو اب یہ جس طرف بھی جائیں گے آپ کو پتہ ہے دونوں طرف پھنسے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں امریکہ ان سے کیا کرواتا ہے، چین انہیں کیا مطلب کس طرح امریکہ سے دور کرتا ہے۔ تو یہ اس وقت بڑا اہم معاملہ اس لیے بھی کہ ابھی ISI نے آپ کو پتہ ہے ایک افغان جلا وطن رہنماؤں کی جو کانفرنس جو طالبان حکومت کے مخالف ہے وہ وزارت خارجہ کی مرضی کے بغیر اسحاق ڈار اسی لیے چین پہنچا ہوا ہے۔ ابھی شہباز شریف بھی چین پہنچ رہے ہیں، نواز شریف کی پالیسی چین کی طرف ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو اس لیے یہاں پر افغانستان سے کہا جاتا ہے جی کالعدم تنظیموں کی حمایت بند کریں، لیکن ان کے دشمنوں کی کانفرنس یہاں کروائیں گے تو پھر کالعدم تنظیموں کی حمایت میں ظاہر اضافہ ہوگا، اس کا نقصان الٹیمیٹلی خیبر پختونخوا کو ہوگا۔ اب اس طرح کی کانفرنس سے دیکھیں افغانستان کو براہ راست نقصان نہیں ہوتا، یہ تو صرف ایک شرارت کی جا رہی ہے۔ ابھی باجوڑ میں دیکھیں قبائلی علاقوں میں سب سے بڑا آپریشن ہے، اور اس میں سب سے بڑا انہیں خطرہ بھی ہے کہ امریکہ کی جنگ ختم ہونے کے بعد دیکھیں افغانستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ویلے بالکل فارغ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے، یہ کانفرنس کرانے کے بعد انہیں موقع مل جانا ہے، وہ سارے جڑ جائیں گے۔ تو پھر ظاہر ہے جو امریکہ چین کے جو پروجیکٹس میں یہاں نقصان آئے گا وہ پاکستان کو اٹھانا پڑے گا۔ تو معاشی ترقی کے منصوبے تو پورے نہیں ہوں گے۔ یہ تو اتنا بڑا بلنڈر ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ کون ہے پیچھے کروانے والا، کون اتنا بڑا اسٹیبلشمنٹ کا دشمن ہے جو خود ہی ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ اتنے عرصے کی افغانستان پہ جو پالیسی بنی ہوئی ہے، دیکھیں یہ خود کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ ختم نہیں ہو سکتی جب تک عوام ساتھ نہ ہو۔ تو ایسے میں اس طرح کے آپریشن سے تو معاملات مزید خراب ہیں۔ ابھی آج بھی باجوڑ میں دھماکہ ہوا ہے، وہاں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، سیلاب ہے، آپ کو پتہ روز کوئی نہ کوئی اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو بہرحال 15-20 دنوں میں جو آنے والے اہم دن ہے، کانفرنس اگر ہوئی اور پتہ لگ جائے گا، اس کی تشہیر سے پتہ لگے ان کے اکاؤنٹس جو اگر آپ کو پتہ ہے جو فوج سے جڑے اکاؤنٹ اس کو تشہیر کرتے ہیں تو پھر نظر آ جائے گا کہ طاقتور ادارے میں تقسیم بڑھ گئی ہے۔ اور شنگھائی کارپوریشن جب کانفرنس ہوگی تو اس کے بعد تو پھر ساری ڈیولپمنٹس کلیئر آ جائیں گی۔ تو ابھی تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں، اور تحریک انصاف کی قیادت تو دیکھیں، بلکہ عمران خان کہا جائے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اعتماد کا رشتہ تو ان کا آپ کو پتہ ہے مکمل ختم ہے۔ اس کی 3-4 بڑی وجوہات ہیں۔ جب چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا نام اس وقت جنرل باجوہ صاحب نے نواز شریف کے کہنے پر تجویز کیا تھا تو عارف علوی کے ذریعے آرمی چیف نے خود پیغام بھیجا تھا کہ میرے نام کی توسیع میں رکاوٹ نہ ڈالیں، مجھے اپوائنٹ ہونے دیں اور میں آپ کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن۔ لیکن دیکھیں کیا ہوا، یہی کام یہ آفریدی نے کیا۔ جب 26ویں ترمیم ہوئی تو اس وقت تحریک انصاف کے رہنماؤں کو پیغام بھیجتا رہا کہ میں انصاف پر فیصلے دوں گا، میری تعیناتی ہونے دیں، تعیناتی ہوگی۔ بیرسٹر گور سمیت سب نے حمایت کی، دیکھ لیں آپ کے سامنے کیا ہوا۔ تو اب جو نومبر آ رہا ہے ابھی بھی تحریک انصاف کے لوگوں کو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ آپ ملازمت توسیع میں رکاوٹ نہ ڈالیں، آپ کو ریلیف ملے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کل تحریک انصاف دیکھیں کہ عمران خان کو کل ضمانت جو سپریم کورٹ سے مل جائے تاکہ نومبر کے معاملے کی توسیع میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مقصد صرف اقتدار ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہاں بڑا لمبا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فیصل واڈا کے ذریعے جو پیغامات دیتے ہیں یہ اسی ان کے ذہن کا تسلسل ہے، جسے فیصل واڈا ملازمت کا تسلسل کہہ کے پیش کرتا ہے۔ یہ پورے اقتدار پر قبضے کا پلان ہے، اور اس میں تو انہوں نے باقاعدہ 12 صوبوں کی تقسیم کا منصوبہ بنایا انتظامی ڈھانچے کے نام پہ۔ جس طرح پرویز مشرف آپ کو یاد ہوگا صدر بننے کے بعد ترکی سے وہ ناظم بنانے والا سسٹم لے آیا، تو یہاں ان کی ایک سوچ ہے کہ اقتدار پہ پورا قبضہ کرنے کے بعد جو سسٹم بنائیں گے 12 صوبے بنائیں گے۔ پنجاب کے مطلب جو 11 اضلاع الگ کر کے 4 حصوں میں پنجاب، بلوچستان کے 4 حصے، KP کے 2 اور سندھ کے 2، تو اس طرح ہم 12 حصے بنا کے وہاں پر مختلف وزیر اعلیٰ گورنر لگا کے سسٹم بنائیں گے۔ سیاست کو کمزور کر رہے ہیں تحریک انصاف کا ووٹ بینک، لیکن تحریک انصاف کا ووٹ بینک پورے پاکستان میں جتنا مرضی صوبے بناتے رہے۔ اب اس میں دیکھیں نا یہ بھی پتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پوزیشن یہ تو پورے پاکستان میں ایک جلسہ نہیں اب کر سکتے جب تک فیلڈ مارشل ان کے ساتھ نہ ہو، اور وہ شہباز شریف مانتا ہے اپنے منہ سے کہ آج ہم جو کچھ ہیں وہ فیلڈ مارشل کی وجہ سے ہیں اقتدار میں۔ فیصل واڈا کے جو صاف صاف بیانات آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ جمہوریت نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ایسے لپیٹ دیں کہ پاکستان کی عوام تو فیلڈ مارشل کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن یہ اسے نہیں پتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ 24 کروڑ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاں ان کے ساتھ 7 لاکھ کی فوج ضرور کھڑی ہے، وہ ماننے والی بات ہے، لیکن عوام نہیں ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اب اس صورتحال میں کل عمران خان کی معاف کیجیے گا ملاقاتیں اڈیالہ جیل میں، ابھی زبیر علی خان نے خبر جاری کی کہ اعظم سواتی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کا پیغام بھجوایا گیا اور شہباز گل کو سیاسی کمیٹی میں سے اور کور کمیٹی سے نکالنے کی بات کی گئی۔ عمران خان نے انکار کیا کہ شہباز گل جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ زبیر صاحب کی خبر ہے۔ اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے لوگوں کو قابو کرنے کی بات کر رہی ہے،
یہ اس لیے کہ محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نہ بنایا جائے۔ وقار سید نے دنیا نیوز میں 2 ہفتے پہلے خبر دی تھی، جس کا کریڈٹ ہے کہ محمود اچکزئی کا نام تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے تجویز کر کے اور سینٹ میں اعظم سواتی کا، بلکہ عمران خان کے اگر سوال پوچھے میرے سے تو وہ تو علامہ ناصر عباس کو چاہتے تھے۔ اب نہیں مجھے پتا کہ آج ان کی بات میں کیا وہ معاملہ ہو کہ شبلی فراز اور عمر یو کو جب نیل کیا گیا تھا تو پولیٹیکل کمیٹی میں باتیں ہوئی تھیں محمود اچکزئی کے نام پر اور سواتی صاحب کے نام پر، لیکن عمران خان علامہ ناصر عباس کے حق میں موجود تھے اس وقت بھی۔ یہ تو بلکہ اس وقت بھی تھے جب سنی اتحاد میں آپ کو پتا ہے یہ پوری پارٹی ہینڈ اوور کی گئی، تو یہ پہلے علامہ ناصر عباس کو دی گئی تھی، اس کے بعد مخصوص نشستوں کا آپ کو پتا ان کے پاس معاملہ چل، لیکن وہ بیچ میں وہ بات خیر میں اس کو نہیں چھیڑتا، لمبی بات ہو جائے گی۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ بھی یہی چل رہا ہے، گولیاں دی جا رہی ہیں جس طرح تحریک انصاف کے رہنماؤں کو۔ ایک دفعہ ان کی ایکسٹینشن ہوئی پھر چھوڑیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی نہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا میری بات۔ ابھی بیرسٹر گوہر کی معافی کا ایک معاملہ نظر آیا جو 9 مئی کے حوالے سے، کہ جنہوں نے جو غلطی کا تسلیم، میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا، لیکن اب اس میں تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ لاتعلقی کر دی گئی کہ پارٹی کا یہ سرکاری بیان نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہم معذرت کا 9 مئی پہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 9 مئی تک فالس فلیگ آپریشن عوام کو گمراہ کرنے کے لیے تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا ہے، اور یہ تحریک انصاف کا جو مین پوائنٹ یہی ہے کہ 9 مئی پر بیرسٹر گوہر کی بات نہیں مانی۔ بیرسٹر صاحب دیکھیں 9 مئی کے بعد آئے ہیں، انہیں 9 مئی سے پہلے پتہ نہیں تھا خان کو غیر قانونی اغوا کیا گیا، جسے سپریم کورٹ نے تسلیم کیا۔ 150 کے قریب 9 مئی سے پہلے جو تحریک انصاف کے لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، الیکشن جو 90 دن پہلے نہیں ہوا 9 مئی سے پہلے، اس سے پہلے آپ دیکھیں محسن نقوی کو ناجائز وزیر اعلیٰ بنایا گیا، خان پر وزیر آباد میں جو حملہ ہوا اس کی FIR نہیں ہوئی، ارشد شریف ضلع شاہ کا معاملہ کو یاد ہے، زمان پارک میں جو حملے ہوتے رہے، 250 سے زیادہ خان پر کیسز بنے، خواتین بچوں کے ساتھ جو ہوئے، سب 9 مئی سے پہلے ہوا تھا۔ سوشل میڈیا کے لوگ اٹھائے گئے، عدالتیں بند کی گئیں، کھلوائی گئیں، یہ سب 9 مئی سے پہلے تھا۔ بیرسٹر صاحب چونکہ 9 مئی کے بعد چیئرمین بنے تو اس لیے انہیں یاد نہیں ہے، نگران چیئرمین بنے تھے، 9 مئی نہ ہوتا تو شاید چیئرمین بھی نہ ہوتے۔ اب یہ چونکہ مفاہمتی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور عمران خان ان سے مزاحمت کی امید کرتے ہیں، یہ بڑی عجیب سی بات مجھے لگتی ہے کہتے ہوئے بھی۔ سلمان اکرم راجہ البتہ مزاحمتی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جس نظریے پہ خان کھڑا ہے اسی پہ ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت خانوں میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے ہمیں اپنی جد و جہد کے لیے لڑنا ہے، مزاحمت ہم اب چھوڑنے کے لیے برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اب خان کا جو کل کا کیس ہے اس کے بعد معاملات نظر آئیں گے ٹیکنیکل بنیادوں پہ۔ دیکھیں سپریم کورٹ میں جو کیس ہے 9 مئی کا، اس میں گواہان کی گواہی ریجیکٹ ہو چکی ہے، نیچے عدالتوں سے ضمانتیں شاہ محمود قریشی کو، زین قریشی کو، رہنماؤں کو کیسز میں بری کیا جا چکا ہے، 9 بندوں کو، اور 14 لوگوں کا نام تھا مرکزی اس میں 9 مئی کے کیس میں، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو فارغ کر دیا گیا۔ اب اگر خان کو کل ضمانت آٹومیٹکلی ٹیکنیکل بنیادوں پہ مل جانی چاہیے، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کرے کہ ہم حالات بہتر کرنے۔ نومبر میں مدت ملازمت توسیع سے پہلے آپ کو پتہ اس طرح کے فیصلے، اور اس میں چیف جسٹس جنرل یا خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آپ ریٹ آؤٹ کہہ لیں، جو کہہ رہے تھے میں 2 سال سے میں نے کیس ہی نہیں پڑھا، 2 سال سے کیس چل رہا ہے، اور عام طور پر عدالتوں میں وکلا تاریخیں لیتے، یہ لے گئے چیف جسٹس تاریخ، لیکن شکر ہے 2 دن یہ نہیں کہا میں برطانیہ سے پڑھ کے آؤں گا پھر بتاؤں گا۔ تو میرے خیال میں آج ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی ہے، کل کا جو فیصلہ ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ اس وقت ان کی سوچ کیا ہے۔ کل اگر عمران خان کو ضمانت ملتی ہے اس کیس میں تو 9 مئی تو ختم ہو جائے گا بالکل۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ کا بیانیہ ہو گیا، مکمل سزائیں دے دی، اب آپ نے سپریم کورٹ سے ریلیف ہونے دیں، لیکن ظاہر اس میں جو گروپ تگڑے ہیں وہ پتہ چلے گا کل کرتے گئے۔ اس وقت علی مین گنڈا پور کو بھی کے پی کے معاملات سے مائنس کیا جا چکا ہے کہہ لیں، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل وہاں سیلاب کے نام پہ دورے کر رہے ہیں، ویسے تو آپ کو پتا ڈیفیکٹو حکمران ہے وہ اس وقت، شہباز شریف تو برائے نام ہے، گنڈا پور کو ساتھ نہیں رکھا گیا۔ دیکھیں شہباز شریف اس کے تو آپ کو پتا ہے لیلا اور اردلی ہونے کا ثبوت ابھی جو نظر آیا کابینہ ڈویژن میں کہ چیئرمین پی ٹی اے کو 1 دن پہلے کابینہ ڈویژن میں لگایا گیا، یہ بابر ستار کی عدالت میں بات ہوئی، اور جس پہ فائر وال کا معاملہ بھی ہے، جس میں آڈٹ میں کروڑوں روپے کا گھپلا بھی ہے، اور چیئرمین پی ٹی اے لگے، 1 دن ممبر بنے، اگلے دن چیئرمین لگا دیے گئے، اور اس میں بولیوں میں گڑبڑ اور بڑا کچھ نکال رہا ہے فائر وال میں بھی۔ اور خیبر پختونخوا کے دیکھیں حالات جو ہیں اس وقت سیلاب کے خراب ہے، خدا نخواستہ پنجاب کی طرف بھی معاملہ آئے گا، اس میں ہو سکتا ہے آرمی چیف کے ساتھ مریم نواز ضرور نظر آئیں، وہ جاپان میں تو مصروف ہیں، وہ فیکٹری شیڈ ڈھونڈ رہی ہیں، کارخانہ ڈھونڈ رہی ہیں، جہاں چچا جان نے او کی آوازیں سنی تھی، وہ ڈھونڈنے کے بعد شاید وہ 10 کلو چینی وہاں سے لیں، جیسے اطہر کاظمی نے کہا وہ جدید ٹیکنالوجی لانے کی بجائے 10 کلو چینی لے آئے، پنڈی میں چینی ویسے بھی نہیں ہے، تو پھر ان کا وہ دورہ کامیاب ہوگا جیسے تھائی لینڈ کا کامیاب ہوا ہے۔ تھائی لینڈ میں آپ کو پتا ہے بڑی زبردست